اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی 3rd مجلس ہے امپورٹنس آف رمضان اینڈ شب قدر کے لیے. کہ امپورٹنس آف رمضان کیا ہے؟ رمضان گزر رہا بڑی آسانی سے، ہر لمحہ ایک ہی دعا کہ روزے قبول ہو جائے. دیٹس ویری امپورٹنٹ دعا. صرف ہم روزہ رکھ کے اگر یہ سمجھ رہے گرانٹیڈ لے رہے کہ ہمارے روزے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. گرانٹیڈ تو اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ مجھے تو ملنا ہے اس لیے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، مطلب فیور کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں روزہ رکھ کے. یہ فکر نہیں ہے. روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، فکر اس کو پیدا کرو، سوچ کو اس کو پیدا کرو کہ اللہ تو مجھے روزوں کو ایکسپٹ کرے. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ روزہ ایکسپٹ ہو جائے. اگر روزہ ایکسپٹ نہ ہو، اس لیے کہ اب ایسی چیزیں جو روزہ ایکسپٹ نہیں ہوتا. آپ 30 ڈیز روزے رکھیں، فطرہ نماز سے پہلے نکالنا ہے. آپ نے نکال دیا فطرہ، نکال کے الماری میں، بینک میں آپ نیت کر لی، مثال کے طور پہ آپ نے باکس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، جب انڈیا جاؤں گا جب دے دوں گا، کوئی فائدہ ہی نہیں. فطرہ کتنا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، $5 ہوگا، اور کیا $10 ہوگا، جو بھی ہے آئی ڈونٹ نو. $5 اگر ہے تو وہ $5 30 ڈیز کے روزوں کو قبول کرا رہا ہے. آپ امیجن کریں، گرانٹیڈ نہیں ہے اسلام میں کوئی چیز. $5 $10 کا فطرہ، نیت ہے آپ کی، نکالا ہے، رکھ دیا. بولیں گے ٹھیک ہے یار 6 مہینے کے بعد جاؤں گا نا جب دے دوں گا، ختم ہو گئی بات. روزے معلق ہو جاتے ہیں. تو گرانٹیڈ اسلام میں کچھ نہیں ہے. روزوں کی فکر دوستو، ہر سال ہم روزہ رہتے 24، اور روزہ بہترین عبادت ہے. نظر، روزے کی نظر دعائیں فوراً قبول کرتی ہیں. 3 روزے کی نظر نارمل ڈے رہے ہیں آپ، کوئی کیسی بھی حاجت ہو، سخت ترین حاجت ہو، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں آپ، پرابلمز میں، and you want to solve your problem. 3 روزے رکھیں، نیت کریں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. تین روزے بی بی کی نظر کریں کہ میں یہ 3 روزے رکھتا ہوں، اور یہ 3 روزے بی بی کی نظر کے لیے میرا یہ کام ہو جائے. You'll see the result. ایسا ہوتا ہے کام. اس لیے کہ یہ نظر مولا علی اور بی بی فاطمہ نے بھی کیا ہے. جب امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، سک ہوئے، تو اس وقت جو نظر تھی وہ یہی نظر تھی کہ 3 روزوں کی. تو نظر بھی ہے اور 3 روزے بھی ہے. اگر کوئی فارمز میں آپ کا کوئی امپورٹنٹ ورک ہے وہ سالو نہیں ہو رہا، 3 روزوں کی نیت کریں، اس کے بعد دیکھیں کام ایسا بنتا ہے. تو روزہ اللہ کی بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرانٹیڈ لے کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو رکھا ہے نا روزہ، ہمارا تو ایکسپٹ ہونا ہی ہونا ہے. وہ ایکسپٹ ہونے کے لیے کل کی رات آ رہی ہے، ٹماروز نائٹ. کل کی جو رات آ رہی نا، وہ پورے اب تک 3 ڈیز کی جو آپ نے عبادت کی ہے نا، اس کو ایکسپٹ کرانے کی رات ہے. وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایکسپٹ ہو جائے. اس کے لیے آپ کو کوئی چیزیں چھوڑنا پڑیں گا. کہ کل کی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، کہ تم کیا جانو. اللہ کہتا ہے یو ڈونٹ نو کل کی رات کیا ہے. کل کی رات کو سٹارٹ کیا کرنا، آغاز کیا ہے، ہم کریں کیا کرنا. واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹمارو. نارمل نائٹ ہے، سٹارٹ کیسا کرنا. کل مجلس بھی لیٹ ہے، نماز کے بعد، کھانے کے بعد ہے. کل کی رات پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ. 5 ایسی ہے، لاسٹ 10 ڈیز آپ رکھ لو، پورے لاسٹ 10 ڈیز عبادت کے. ویسے پورا رمضانی عبادت کا ہے.
لیکن لاسٹ 10 نائٹس کی امپورٹنس. ہمارے پاس ایک دن چھوڑ کے رات ہے, 29 تک آپ کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس 23 کے بعد تو سب گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہاں کا کیا حال ہے, اس لیے کہ رمضان کا ٹیمپو 22 کے بعد ایسا گر جاتا نیچے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میں 3 سال بامبے تھا, 15 کے بعد فرسٹ 15 ڈیز امریکہ میں, سیکنڈ 15 ڈیز بامبے میں اعمال جو کرواتا. اچھا 29 تک جا رہے تھے ہم لوگ, لیکن 23 کے بعد جو گراف گر رہا تھا, گراف واپس آ گیا تھا. تھوڑا سا موٹیویٹ کرو اپنی قوم کو, خود بخود آ جاتی. اویئرنیس تھوڑا پیدا کرنا, امپورٹنٹ از اویئرنیس. بچوں کو, ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہے کیا چیز. تو کل کی رات پہلی رات ہے شب قدر کی, فرسٹ نائٹ. 18 ڈیز سے آپ کو انتظار کرنا تھا کل کی رات کا. ریئلی وی ور ویٹنگ فار ٹماروز نائٹ. 18 ڈیز جو رمضان گزرا نا, رمضان کی امپورٹنٹ شب قدر ہے, یاد رکھو. رمضان کی جو امپورٹنس ہے نا وہ یہ راتوں کی ہے. ویسے ہر رات امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ شب قدر کی ہے. اس لیے کہ اللہ, یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کو بھی نازل کیا, اور یہ وہ رات ہے جو فارگیونیس کی. کل کی رات لاسٹ نائٹ ہے, آج کی رات اور کل کی رات. کل 18 19 پرسوں کی رات بھی, 3 راتیں باقی ہیں بس معافی کی. اس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے نا, یہ جو 10 ڈیز ہے, اس کے 7 ڈیز پاس ہو گئے, 3 دن رہ گئے بس. سیکنڈ عشرہ مغفرت کا ہے. کل میں نے کہا تھا پہلا 10 ڈیز رحمت, سیکنڈ مغفرت فارگیونیس معافی, لاسٹ 10 ڈیز جہنم سے بچنے کے لیے, آخرت کے لیے. نار نار نار. وہ لاسٹ 5 ڈیز کی جو لاسٹ مجلس ہے نا, وہ بڑی خطرناک بھی مجلس ہوں گی آپ لوگوں کے لیے, کہ آگ سے کیسا بچنا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بہرحال, تو یہ جو ہے فارگیونیس کے لیے بہترین رات. تو کل کی رات سب سے پہلے امام بارگاہ آنے سے پہلے غسل کر کے آنا, وداؤٹ غسل نہیں آنا. ٹھیک ہے, مغرب کے وقت کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے کریں, کلوز ٹو مغرب. غسل نہیں کریں گے آپ. آپ کو معلوم ہے معصوم کا جملہ کیا ہے؟ سر پہ آپ شاور نہیں ڈال رہے, شاور کے نیچے آپ نہیں کھڑے رہ رہے, بلکہ پانی جب آپ نیت کریں گے. اچھا غسل ایک ہے, 20 نیت کر سکتے, 20. ایک ہی غسل سے 20 نیت کرو, اجر 20 کا ملے گا کل. آپ بولیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں. جمعہ میں 4 یا 5 غسل بتاؤں گا آج. کل کی امپورٹنس, اس لیے کہ غسل اتنا امپورٹنٹ ہے کل کا. دیکھیں واجب کچھ نہیں ہے, کوئی عمل واجب نہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے شب قدر میں. نو, نہ نماز واجب ہے, نہ قرآن کے اعمال واجب ہے. یہ اللہ نے تم کو گفٹ دیا ہے. You want to take it, take it. You don't want to take, don't take it. وہ ہے وہاں پہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ غسل. پہلا سٹارٹ, نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کا, قربۃ للہ. میں غسل کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے, ان کے آج کی رات گناہوں کی معافی کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے نیت کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام مومنین کی گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں, تمام مرحومین کے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں. مثال دے رہا ہوں, یہ نیتیں کرتے جاؤ. اس کے بعد میں اپنے امام, اس لیے کہ شب قدر جو ہے وہ امام زمانہ کی رات بھی ہے, تو میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی غسل کرتا ہوں. قربان اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. نیت 5 ہے, 6 نیت, 8 نیت, 10 نیت. غسل ایک غسل سے 10 نیت کر کے 10 نیتوں کا ثواب لے سکتے آپ. کل کی رات آپ جب پانی ڈالیں گے سب پہ شاور, لڑکی لڑکا عورت مرد سب, یہ نہیں کہ مردوں کے لیے, نو. کل کی رات سب کی نیت کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ میں نہیں کہہ رہا دوستو, جب آپ سر پہ پانی ڈالیں گے نا, آپ پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ اپنے گناہوں کو صاف کر دیں گے, بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. کل غسل کے بعد کل صدقہ ضرور دینا کل کی رات کا. کچھ بھی دو, $1 دو, $0.5 دو, ایک روٹی دو, جو چاہے دو, لیکن صدقہ بھی صرف مثال کے طور پہ $1 لیا آپ نے, مثال دے رہا ایگزامپل, $1 آپ کے ہاتھ میں, اور آپ وہ $1 سے اپنی ڈیسٹینی
1 ملین لوگوں کی ڈیسٹینی کل کی رات بدل سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں. $1 لیا آپ نے, لے کے کل کی رات مغرب کے بعد آپ نے نیت کی, پروردگار شب قدر کا میں صدقہ دیتا ہوں. یہ صدقہ سب سے پہلے میں اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ نیت کر رہا, خالی دیا نہیں ابھی, $1. دیکھو نیت کتنے, میں زمانے کے امام کی سلامتی, آج کی رات امپورٹنٹ امام زمانہ کی, تو امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ, ان کی جان کا صدقہ, ان کے صدقے میں کل مومنین اور مومنات کی جان, میری حفاظت, ہر بیمار کی بیماری سے بچنے کے لیے, صحت کے لیے, کوئی رزق کے پرابلم ہے اس کے رزق کو دور ہونے کے لیے, اس کے بعد کوئی پریشانیوں میں اس کی پریشانی دور ہونے کے لیے, اپنے لیے نہیں کر رہے. صلوات پڑھ. اس کی یہ حاجت, اس ہر حاجت کے لیے آپ نیت کریں. اس کے بعد کیا بولو کہ پروردگار شب قدر ہے, میں پلیز غور سے سنو, شب قدر ہے, $1 ہے, 10 نیت آپ نے کی, شب قدر ہے, اس شب قدر میں تمام مومنات کی مغفرت کے لیے یہ صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو کہ اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس پہلی رات کا میں صدقہ دے رہا. آپ امیجن کریں, $1 ہے, آپ 1000 آدمی, 2000 آدمی, 1,00,000 آدمی کے گناہ بھی معاف کر رہے, جو مر گئے ان کے لیے صدقہ دے رہے. کسی کی پہلی رات ہے اس کے لیے صدقہ دے رہے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہے. لیکن یہ پوروں کے لیے $1 میں کل کی رات پورے جتنے شیعہ نے حیدر کرار مر گئے ان کی مغفرت کرا سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ نے یہاں جعفریہ میں $1 دیا اور کہا کل مومنین اور مومنات شب قدر میں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا. آپ نے کہا پھر یہ معصوم کا جملہ کہ رحمت کے فرشتے ان مومنین کی قبروں میں پہنچتے. آپ نے یہاں کہا جمال پور میں, احمد آباد میں, یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں کوئی مولا کا چاہنے والا مر گیا, اس کی قبر میں رحمت پہنچی, اور کہا کہ جعفریہ میں ایک مومن نے تیرے لیے صدقہ نکالا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت تیری خبر میں بھیجی. $1 جو چاہے کرو. کل ڈیسٹینی اپنی بدلنے کی فکر مت کرو. یہ سب مت فکر کرو کہ آج میری تقدیر بدل جائے شب قدر میں. یہ فکر کرو کہ جمال پور میں بدلے, آسٹریلیا میں بدلے, انڈیا میں لوگوں کی بدلے. میرے پاس تو 5 ڈیری کوئن ہے, 10 جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی ہو جاؤ. چل بات پڑھے محمد والے. یہ فکر مت کرو, کل تقدیر کو بدلنے کی رات ہے, کل گاسپ کی رات نہیں ہے, کل باتیں کرنے کی رات نہیں ہے, کل مزہ لینے کی رات نہیں ہے, کل فارگیونیس کی رات ہے, معافی کی رات, پہلی رات رمضان کی. کل جب بھی اعمال شروع ہے رات میں, فجر تک آپ اعمال کریں گے, ضرور کرنا. غسل و صدقہ تو ہو گیا, معافی کرنا, فارگیونیس, کل معاف کرنا. کل ہر آدمی آ کے بولے گا اللہ پلیز فارگیو می. سب کی دعا ہے. 2 رکعت کل استغفار پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, سوری بولنے کا. جتنا سوری بولو گے اتنا اجر ہے. اللہ کو سوری بولو, لیکن سوری زبان بولنا, یہاں سے بولنا. سوری بولنے کے بعد کل دوسرے دن ریپیٹ نہیں کرنا. سوری کے لیے بہترین ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو پھر سوری بولو. بہار الانوار کی ایک روایت پڑھتا, غور سے سنیے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں یہ روایت لکھتے ہیں. یہ روایت ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, کہ فارگیونیس اور کیا اچھی چیز ہے, معافی اور لوگوں کو دینا, لوگوں کی ہیلپ کیا چیز ہے. دیکھو کل تقدیر, ریئلی تقدیر بدل سکتی. اب میں اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا لاسٹ ایئر کا, کہ جو میں بار بار ایک جملہ بول رہا, ڈیسٹینی 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 ڈیسٹینی. میں جوک نہیں کر رہا, میں تھوڑی بول رہا, معصوم بول رہا, تم اپنی تقدیر بدل لو. اینی ہاؤ
تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے امام کے پاس، غور سے سنیے، عجیب واقعہ، امام کے پاس سب بیٹھے ہوئے، امام کہہ رہے ہیں، امام پرانے نبیوں کا زمانے کا ایک واقعہ سنا رہے، پرانے زمانے کے، کہا کہ پرانے زمانے میں ایک کپل تھا، ینگ کپل تھا، ینگ کیا پتہ، کپل تھا، میاں بیوی تھے، اور وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑی عبادت کرتے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اچھا، اس زمانے کے پرانے نبیوں کے زمانے میں 3 مہینے کے بھی روزے تھے۔ یہ تو شکر کرو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، ورنہ اٹلانٹا میں 3 مہینے کا روزہ کا واجب آ جاتا تو پورے کیا ہوتا نہیں معلوم، سب سکھ ہو جاتے، سکھ لیو لگا دیتے، نہیں، اللہ کو بولتے پروردگار معاف کر دے، اٹلانٹا میں نہیں ہوتا 18 گھنٹے کا روزہ۔ یعنی مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے یار، آپ کے کاروبار میں برکت دے مولا، انشاءاللہ آپ کے وریث کو دور کرے، جو سب سے بڑی دعا ہے۔ یعنی امام نے کہا کہ بہت ینگ ایک کپل تھا، بہت عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، لیکن بہت رزق کا پرابلم تھا، غربت، سونے کو ہاتھ لگاتے مٹھی بن جاتی، پریشان پریشان پریشان، بزنس ٹرائی کر رہے، یہ ٹرائی کر رہے، وہاں لاس وہاں لاس وہاں لاس، لیکن وہ لوگ دعا مانگ رہے، کنٹینیو دعا مانگ رہے۔ رمضان کی یہی راتیں آئیں، شب قدر والی رات، امپورٹنٹ نائٹس آئیں رمضان کی۔ اس کا جو ہسبینڈ تھا، اس نے خواب میں دیکھا، یہ امام سنا رہے بہار کی روایت، خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، ایک اینجل آیا، ملک الموت نہیں، دوسرا فرشتہ آیا رحمت کا، آ کے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، تو نے بڑی عبادت کی ہے تو اللہ تجھے گفٹ دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا گفٹ ہے؟ تو کہا ایگزامپل، مثال کے طور پر تیری زندگی 30 سال کی، ابھی 30 ایئرس تیری لائف میں باقی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ روایت میں یہ نہیں ہے 30 40، کہا تیری زندگی کے 30 سال ابھی ہے باقی، مثال کے طور پر، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ فرسٹ 15 ایئرس یا سیکنڈ 15 ایئرس، اس میں جو تو مانگیں گا مل جائے گا، حالات صحیح ہو جائیں گے، پیسہ آ جائے گا 15 سال، لیکن اگر پہلے 15 سال چاہے تو تو لے، یا چاہے تو تو سیکنڈ 15 ایئرس لے، تیرے اوپر ڈیپنڈ ہے۔ آدھی زندگی، اب جتنی زندگی تیری بچی ہے اس میں 50% جو ہے پہلے لے لے یا 50% بعد میں لے لے۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے، لیکن I cannot decide myself, I have to, let me ask her first، مجھے کل بتاؤں گا، یہ پرابلم آج کا نہیں ہے، ہزاروں سال کا پرابلم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عورت کو پوچھنا ہزاروں سال پرانی بات ہے، بری بات نہیں ہے، میں اٹلانٹا میں جھگڑا نہیں جاتا، آپ ضرور پوچھیں بیوی کو، لیکن اتنا ہی پوچھیں جتنا اسلام بولتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بعض وقت پرابلم تو یہی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو داڑھی تم کو مونڈنا ہی ہے، یقین کریں آپ کے پاس کا ایشو نہیں ہے، میں تو ایک جنرل ایشو بول رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے، تم کو داڑھی مونڈنا ہی ہے۔ اب بندے نے مونڈ دی، میں نے کہا کیوں مونڈا؟ تو کہا مولانا کیا کریں، ان کو پسند نہیں ہے، تو اسلام ان کی پسند کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بہرحال اس نے کہا میں اپنی وائف کو پوچھ لیتا ہوں، فارگیونیس کا ہے نا یہ 3 days۔ اس نے صبح میں اٹھ کے کہا یار بڑی گڈ نیوز ہے، رات میں فرشتہ آیا تھا، اللہ کی طرف سے میسیج آیا، اور ہماری زندگی کے 30 سال مثال کے طور پہ باقی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ 50% ابھی، مطلب 15 سال خوشحالی کے اب لے لو یا خوشحالی کے 15 سال بعد میں لے لو، ہمارے اوپر ڈیسائیڈ ہے کہ ہم جو چاہے کریں۔ تو بیوی نے کہا سنو، بیوی بڑی عقل مند تھی، شروع سے ہر عورت عقل مند ہوتی ہے، ابھی 9 دن ہے مجھے یہاں رہنا بھائی، تو اس نے کہا کام یہ کریں گے، ابھی لے لو جو بھی لینا ہے، آخری 15 سال جو رہیں گے وہ تو غربت میں ہماری ضعیف ہی رہیں گی، اب جوان ہے،
اب انجوائے کر سکتے. نیکسٹ 15 ایئرس جو آئیں گے اس میں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہماری مدد کرے گا, لیکن جوانی میں پیسہ آ جائے گا تو اچھا ہوگا. اس نے کہا فائن, اللہ نے تو ہم کو چوائس دی. سو گیا, رات میں خواب میں دیکھتا فرشتہ پھر آ گیا. اس نے تم نے کہا تم نے ڈیسائیڈ کیا؟ اس نے کہا یس وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ فرسٹ 15 ایئرس ہم کو دے دو. اس نے کہا نو پرابلم, یہ چوائس آپ کی ہے. نیکسٹ ڈے سے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بنتا ہے. فارگیونیس سے بات کرو. بزنس اس کا ایسا ہو گیا, اتنا بڑا بزنس جہاں ہاتھ ڈال رہا پیسہ ہی پیسہ, پیسہ ہی پیسہ. ایک طریقہ ہے کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ پیسہ کیسا لینا ہے, تو انتظار کریں نا آپ آج رات میں, تو وہ عمل کریں گے تو کل ملے گا. پھر یقین کریں رمضان کی ان راتوں میں اگر وہ سیریسلی اگر کوئی بندہ وہ کام کرے نا, 4-5 جو معصوم چاہتے ہیں, اس کے بعد تم کو کبھی تم رزق کے پیچھے نہیں چلو گے, رزق کے آگے چلو گے. پیسہ چیز ہی کیا ہے معصوم کی نگاہ میں؟ ٹھوکر میں کائنات ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ if you follow the معصومین, آپ کو کوئی پرابلم ہونے ہی نہیں چاہیے, ان کا پاتھ کو فالو کرو. تو اینی ہو, اب دوسرے دن سے اس کا بزنس گرو ہونے لگا, زبردست بزنس, زبردست بزنس. لیکن اب 2 آدمی کی بھوک کتنی, 2 روٹی کی. $1 ملین بینک میں آ گیا. یہ لوگ سنسیئر تھے. اس میں کئی میسیجز ہے, آج کے دور کے لیے بھی میسیج ہے. بھوک 1 روٹی کی ہے ہماری, یہ یاد رکھو دوستو. رمضان صرف ہم کو کھانے کے لیے مہینہ نہیں ہے کہ تندوری بھی کھائیں, برگر بھی کھائیں اور پیزا بھی کھائیں, اور سب ہمارے لیے نہیں ہے. یہ چیزیں کسی اور غریب کے لیے بھی دینے کا ہے. رمضان دینے کا مہینہ ہے, لینے کا مہینہ نہیں ہے. اور یاد رکھو جتنا دو گے اور دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. یاد رکھو دوستو, رمضان رمضان رمضان. جب اتنا پیسہ آ گیا اس کے پاس تو اس نے کہا یار بہترین چیز ہے ہمارے لیے, 2 آدمی اتنا ملینز آ گئے ہمارے پاس, ہم اپنی فیملی کی مدد کرتے ہیں. یہ رشتہ دار, وہ رشتہ دار, یہ غریب, یہ غریب, یہ غریب, پورے خاندان کی مدد کرنے لگا. پیسہ بہت آ گیا, کہا خاندان کی مدد کرو. دن گزرے گزرے گزرے, لاسٹ 15 ایئرس کا لاسٹ ڈے آ گیا. یہ تو سمجھ گیا کہ اب کل سے ہمارا پرابلم ہے. بولا ٹھیک ہے, نو پرابلم, اللہ نے ہم کو بہت دیا, ہم نے بہت ہیلپ کی. اسی رات میں فرشتہ پھر آ گیا. فرشتہ بھولا نہیں, آ گیا فرشتہ. اس نے کہا ہم ریڈی, میں تیار ہوں. 15 سال میں نے انجوائے کیا, اللہ نے بہت دیا مجھے, اب 15 ایئرس کے لیے ہم ریڈی, اب جو اللہ کی مرضی ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ نے اپنے ارادے کو بدل دیا تیرے لیے, تیرے ارادے کو بدل دیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ نے تم کو جب دیا اور تم نے دوسروں کے لیے کام کیا, رشتہ داروں کے لیے کام کیا, تو اللہ نے ارادہ بدل کے اپنا چینج کر کے نہ پورے 15 سال تم کو رحمتی کے سال ہو جائیں گے. تو آپ چاہے تو اپنی زندگی کو کل تقدیر بدل سکتے ہیں. کل کی رات, ٹماروز نائٹ, آرڈنری رات نہیں ہے دوستو, ویسٹ کرنے کی رات نہیں ہے, فارگیونیس کے لیے بہترین رات ہے, رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کے لیے. کل کی رات اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں اپنے گناہ کو معاف کروا لوں گا, تو ہو سکتا آپ کی گناہ معاف نہیں ہو. کل کی رات سب سے پہلے چیک کرو کہ آپ کی لسٹ میں, انڈیا میں, یہاں پہ کس سے آپ کے ٹرمز نہیں ہیں, کس سے آپ کے ٹرمز نہیں ہیں. اگر کسی سے ناراض ہے, سب سے پہلے اس سے معافی مانگو. اس کے بعد کل کی رات یہاں پہ آنا امام بارگاہ میں. سب سے پہلے انڈیا میں چیک کرو کل کی رات کوئی کسی سے کوئی ناراض تو نہیں ہے. اگر ناراض نہیں بھی ہے, کوئی آپ سے ہرٹ ہوا ہے, کسی سے آپ کے ٹرمز, ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, تو آپ اس کو فون کرو. آپ بولیں گے یار میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں فون کروں, میری غلطی نہیں ہے, وہ مجھ سے بدتمیزی کیا, وہ اس نے غلطی کی, میں کیوں معاف کروں. نو, اگر یہ سمجھے اب جو آپ جائیں گے اس کے پاس, اب جو جا کے آپ سوری بولیں گے, تو آپ اس کے لیے نہیں جا رہے, اللہ کے لیے جا رہے. اور جب اللہ کے لیے کوئی جاتا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے فارگیونیس.
معافی، رشتہ داروں کا حق، اگر یہ کام کر لیا تو دوستوں معصوم کہتے ہیں، عابد بالغرامی نہیں، معصوم کہتے کہ اگر تم نے صلہ رحم کیا، صلہ رحم، تو انسان اس منزل تک پہنچ سکتا جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو بوری حضرات ہے، 6 اماموں کے ماننے والے، اس سے زیادہ نہیں بولتا، جو بوری حضرات ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے جو پہلا امام کون ہے؟ ان کے پہلے امام امام علی نہیں ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کو امام نہیں مانتے، امام حسن۔ ان کے جو 5ویں امام ہے، 6ٹھے امام ہے، اس کا نام ہے محمد ابن اسماعیل۔ ریلیجن جہاں سے شروع ہوا، یہ ریلیجن شروع کہاں سے ہوا؟ محمد ابن اسماعیل سے۔ میں فارگینس پہ ہوں، اپنی ٹاپک پہ ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، تو پھر دیکھو کیا حالت ہوتی۔ یہ شخص جو ہے محمد ابن اسماعیل، ہمارے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام کا سگا بھتیجا تھا، نیویو تھا، بڑے بھائی کا بیٹا تھا، ریئل۔ جناب اسماعیل 7ویں امام کے بڑے بھائی ہیں، ایلڈر بردر، ان کا بیٹا تھا محمد، نیویو، اور وہ جو ہے 7ویں امام کا قاتل ہے۔ ہارون رشید تو بعد میں، محمد ابن اسماعیل پہلا آدمی ہے جس نے انیشیٹو کیا، لیکن امام کا سلوک کیا تھا؟ پلیز غور سے سننا۔ جناب اسماعیل کی وفات 6ٹھے امام کے زمانے میں ہو گئی، ابہا میں۔ مکہ اور مدینے کے درمیان ابہا ایک جگہ ہے جہاں سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ آج کا دن جنگ بدر کا بھی ہے۔ میں چاہتا تھا جنگ بدر پہ پڑھوں، لیکن وقت کی تنگی اور میری ٹاپک میں نہیں ہے، ورنہ میں پڑھ لیتا۔ آج 2 ہجری جنگ بدر، پہلی وار، اسلام کی فرسٹ وار جو ہے، فرسٹ بیٹل جو ہے، وہ جنگ بدر، وہ آج ہی سٹارٹ ہوئی تھی، رمضان میں۔ روزوں میں مسلمانوں نے جا کے جنگ لڑی تھی، تو جنگ بدر کا 17 رمضان آج کی ڈیٹ ہے۔ تو اگر آپ یامبو سے مدینہ آتے تو راستے میں بدر کے شہداء ملتے، بدر کے شہید وہاں پہ ابھی آج بھی موجود ہیں، ان کی خبریں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ 6ٹھے امام کے اس بیٹے کا انتقال ہوا، اسماعیل کا۔ مولا اس کی میت لے کے جنت البقیع میں آئے، جنت البقیع میں آ کے اس کا جنازہ اوپن کیا، کافن میں سے جنازہ نکالا، باڈی کو نکال کے کہا، لوگوں دیکھو میرا بیٹا اسماعیل مر گیا۔ مولا تو جانتے تھے کیا ہونے والے آگے، سب کو بتایا، دیکھو میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ مر گیا۔ سب نے کہا فائن، مولا نے دفن کر دیا۔ 6ٹھے امام کی شہادت کے بعد ان کا جو بیٹا تھا اسماعیل کا محمد، وہ لالچی تھا، گریڈی تھا، اسی لیے اسلام میں گریڈینس کو حرام کیا ہے، لالچی پنا، وہ لالچی تھا۔ اس نے 7ویں امام کو، اپنے چچا کو امام ایکسپٹ نہیں کیا، ریئل سیم بلڈ ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں امام، اس کو فالو کیا۔ ہارون رشید بغداد میں، ہارون رشید نے بغداد میں معلوم کیا کہ خاندان بنی ہاشم میں گریڈی کون ہے، اس لیے گریڈینس حرام ہے ہمارے پاس۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا سگا نیویو مدینے میں رہتا، گریڈی، بہت لالچی آدمی ہے۔ کہا اس کو خریدو پیسہ دے کے۔ اس کو جا کے محمد سے کہا کہ سنو، تم کو مثال کے طور پہ 1,00,000 دینار دیا جائے گا، تم آنا بغداد میں، آ کے اپنے چچا، سگا چچا، ان کی شکایت کرنا، تو ہم 7ویں امام کو گرفتار کریں گے، اریسٹ کریں گے اور قید کر دیں گے۔ اس نے کہا فائن۔ اب سنو، یہ محمد ابن اسماعیل، اس کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ مدینے سے بغداد جائے ہارون رشید کے دربار میں۔ یہ آیا امام کے پاس، 7ویں امام کے پاس، اور آگے کہنے لگا چچا، سگے چچا، چھوٹے چچا، کہنے لگا چچا مجھے بغداد جانا ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو امام نے کہا کیوں جانا تجھے بغداد؟ تو کہا میں بڑے ڈیپتھس میں آ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ بغداد کیپٹل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کے بزنس کروں۔ تو امام نے کہا سنو، جو میں تمہیں پیسے ایوری منتھ جو میں تمہیں دیتا ہوں پیسے، وہ بس نہیں ہوتے،
اس نے کہا نہیں ہوتے بس. مولانا نے کہا میں اور دے دوں؟ کل بولتا نہیں. امام نے کہا کتنے ڈیبٹس ہیں میں ادا کر دوں گا, تو بغداد مت جا. امام تو جانتا تھا تو بغداد مت جا, جو بھی ڈیبٹس ہیں میں ادا کر دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. پھر امام نے کہا جتنے ڈیبٹس ہیں, جتنا قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا, ڈونٹ وری, ڈونٹ گو. بولتا نو مجھے جانا. تیسری مرتبہ جب اس نے فورس کیا کہ مجھے پلیز دیجیے, آپ ہیلپ کرو, میری ہیلپ کرو, نہیں بھی ہوئے. امام نے غلام سے کہا, سرونٹ سے کہا کہ وہ جو پیسے ہیں نا, مثال کے طور پر یہ 10,000 دینار مانگ رہے تھے, ایگزامپل, کہا وہ 10,000 لا کے اس کو دے. اس نے لا کے ایسا تھیلی دی, بیگ دیتے وقت امام نے اس سے کہا محمد یہ پیسے لے لے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. کتنا لائیں گے, میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. اس کے دل میں تو چور تھا. اس نے کہا واہ نو مولا آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ امام نے کہا جو مجھے میسج دینا میں نے دے دیا, میں تیری ہیلپ تو کر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا میرے بچے ابھی بہت چھوٹے. وہ اٹھ کے چلا گیا. جو امام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ کے پاس سے آ کے دشمن بھی لے کے جاتا, چاہنے والا بھی لے کے جاتا, آپ کبھی کسی کو دیتے وقت یہ جملہ نہیں بولتے, آپ نے اس کو کیوں کہا؟ تو امام نے کہا کہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جائے گا بغداد میں, ہارون رشید کے دربار میں میری شکایت کرے گا, اور شکایت کرنے سے ہارون مجھے اریسٹ کرے گا. 14 سال 14 ایئرس کاظمین 14 سال قید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا مولا پھر آپ نے ہیلپ کیوں کی اس کی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ اپنے خاندان والوں کے لیے مدد کرو, کہ آپ نے ہیلپ کیوں کی؟ تو امام نے کہا کہ ابھی اس کا جرم نہیں ہوا, کرائم ابھی اس نے نہیں کیا, میں نے علم امامت سے بتایا, میں نے صرف اس لیے اس کی مدد کی کہ اس سے میرا بلڈ ریلیشن شپ ہے, خونی رشتہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں خطے رحم کی قطار میں ٹھہروں. امام کے لیے کوئی سوچ سکتا؟ کوئی سوچ سکتا ہے امام کے لیے؟ امام اتنی احتیاط کر رہا, اور ہم کتنی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں یار اس سے میرا ٹرمز نہیں ہے, اس کے ساتھ میرے ٹرمز نہیں ہے, اس کے ساتھ ٹرمز نہیں ہے, اس کے ساتھ ٹرمز نہیں. یاد رکھو دوستو, رمضان کے روزے قبول کرانے کا کل کی رات آ رہی. میں یوں نہیں کہہ رہا, جوک نہیں کر رہا, I'm serious, I'm really serious. کل کی رات اپنے گناہوں کی معافی, روزوں کو ایکسپٹ کرانے کی رات آ رہی. بیفور اٹ کمز, ایک فون کر لو, خالی ایک فون کر لو. میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, پالیتانا گجرات میں ایک جگہ ہے, پالیتانا اور راجولا. لاسٹ ایئر میں بامبے میں تھا, فاطمین میں, اعمال کے لیے. کل کی رات 3 سال سے اسی امام بارگاہ میں پڑھا. بہت میسو امام بارگاہ ہے, 1.5 کروڑ روپے کا, بہت میسو. یوٹیوب پہ اس کے اعمال بھی ہے. میں نے پہلی رات 19 کی یا 21 کی رات میں نے یہی واقعہ وہاں پڑھا تھا, اور میں نے کہا تھا سنو اتنے پرابلمز میں دیکھ رہا ہوں, ان کا پرابلم, ان کا پرابلم, ان کا پرابلم, اس کے ساتھ ٹرمز نہیں, اس کے ساتھ. اگر if you really want کہ اللہ تمہارے روزوں کو قبول کر لے, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پوری معافی ہو جائے, تم یہ چاہتے کہ اللہ تمہارے رزق کو کھولے, وہ کہتا ہے یقین کرو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں 3 یا 4 سال سے وہ پرابلمز میں تھا. وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس تھا, بامبے میں ریئل اسٹیٹ تھا, اس کے 3 یا 4 بڑے اپارٹمنٹس تھے بینڈرا میں, اور میرا روڈ پہ اس کی پوری بلڈنگ تھی. یقین کرو کہتا ہے 3 سال کے اندر میرے بزنس کا گراف ایسا نیچے آیا, پوری بلڈنگ میری ختم ہوئی. لاس 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 لاس, ٹوٹل لاس. کہتا ہے 1 یا 2 فلیٹ رہ گئے, کروڑ آف روپیز میں نے لوز کر دی. میں نے پوچھا, اس آگے کہتا ہے کہ میں کیا کروں مولانا؟ میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, تہجد, زیارت عاشورہ, جامعہ بھی پڑھتا ہوں میں.
میں سب پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار تمہارے تہجد پڑھتے، عاشورہ پڑھتے، جامعہ پڑھتے، پابندی سے نماز پڑھتے، صدقہ دیتے، سب کرتے، اور تم پرابلم میں رسک ہے، امپاسبل ہے، امپاسبل. وہ کہتا ہے مولانا 3 سال ہو گئے میرا بزنس ختم ہو گیا، میرے پاس 1 یا 2 فلیٹ رہ گیا، ختم، کروڑ سب روپیز میں لوز کیا. میں ممبر سے بول رہا یقین کرو میری بات پہ. میں نے کہا پھر فیملی میں کیا ہے، پیرنٹس ہیں؟ کہا نہیں. باپ ہے؟ میں نے کہا ٹرمس ہے؟ تو کہا ہاں. بھائی بہنیں ہیں؟ تو کہا بہنیں ہیں. میں نے کہا تمہارے بردرس ہیں؟ تو کہا ہاں بردرس. میں نے ٹرمس ہے؟ تو کہا ہاں ٹرمس ہے. فیملی تو بالکل صحیح. میں نے کہا تمہارے کزنس ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے کزنس ہیں. یہی میں نے کہا بامبے میں رہتے؟ تو کہا ہاں. میں نے کہا سب کزن جتنے بلڈ ریلیشن ہیں سب سے تمہارے ٹرمس ہیں؟ کہا ہاں ہے، لیکن ایک فیملی سے نہیں، میرا سگے بڑے بھائی کا بیٹا، اس سے میرے ٹرمس نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہنے بزنس میں لاس ہوا تو بزنس میں ٹرمس ایسا خراب ہوا کہ اب ہم ملتے نہیں جاتے. میں بولا تم چچا ہو؟ تو بولا ہاں میں چچا ہوں. سو واٹ؟ انڈیا میں کیا، انڈیا میں بولنے والا کون؟ سو واٹ؟ میں نے کہا دین بولا یہ تو پرابلم، تم خط رحم کر رہے. ہر کتاب میں ہر معصوم کا جملہ سینگ یہی ملے گا. کل کی رات ایک عظیم رات ہے، کل کی رات کو لوز کرنا نہیں ہے، شب قدر کل کی لوز کرنا نہیں ہے. لیکن اگر تم کسی کو نہیں معاف کر کے تم آگے کہو گے اللہ پلیز فارگیو می، تو اللہ کہے گا پہلے اس کو تو معاف کر، دوسروں کو معاف کرو پھر آؤ. سب سے امپورٹنٹ چیز دوستو کل کی رات، آپ یقین کرو اس نے، میں نے کہا پلیز جاؤ، اس نے کہا میری غلطی نہیں ہے. میں نے کہا اب جو تم جا رہے نا ایک ایک سٹیپ غور سے سنو، خط رحم کے لیے ہے کہ تم ایک ایک سٹیپ اگر تم جو گھر سے نکالو گے، ایک ایک قدم، اس کے بدلے میں اللہ 1,000 گنا تمہارے معاف کرے گا. تو اس کے گھر پہنچے تک، اور اس کو جا کے تم سوری بول دو، اس سے جا کے ہاتھ ملا لو، السلام علیکم بول کے ہاتھ ملا لو، بات شروع کر دو. ٹرمز ٹاکنگ ٹرمز میں آ جاؤ تم. بلیو می وہ گیا، بات چیت کی، واپس آیا، کہتا میں جب گیا تو مجھے بہت فیل کر رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے اس کے گھر جا رہا، لیکن میں صرف اس لیے جا رہا تھا کہ آج شب قدر ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا. گیا، ملا، واپس آیا. واپس آنے کے بعد میں 29 رمضان تک بامبے میں تھا. بلیو میری بات پہ یقین کرو، یہ واقعہ 19 کا یا 21 کا، وہ راتوں میں. پھر 29 رمضان سے پہلے بلیو می اتنا بڑا مٹھائی کا باکس، شیتل مٹھائی، شیتل جو ہے نان مسلم نہیں ہے، وہاں مومن کی ہے، وہ شیتل مٹھائی کا باکس لایا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ مولانا اسی لیے لایا کہ میں نے آج ہی ایک بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے بزنس کی، کہ اور کہ اب اس بزنس سے میرا مولا میرے گراف کو ایسا آگے بڑھا دے گا. کتنے دن میں؟ 5 یا 6 دن میں آنسر کیا. If you want to clear, پلیز ایک کام کرو، اگر کسی کا ہے پرابلم call them say sorry. سونے سے کسی کی عزت نہیں جاتی. تم اگر یہ بولے کہ میں نہیں بولوں گا، ضد کرو گے، تو اللہ اگر ضد کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کل کی رات سب سے امپورٹنٹ رات یہ شب قدر میں کہ اللہ راضی ہو جائے. کل اگر اللہ راضی ہو جائے تو ختم. اور دوسری چیز جو میں نے کل کہا تھا کہ بی بی کا روزے پہ جو مصیبت آئی اس کے لیے استغاثہ، میں نے کل آج بولوں گا. دیکھیے یہ آپ کے اوپر ہے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. جمعے کو آپ کرنے والے ہیں وہاں پہ جا کے ڈاؤن ٹاؤن میں، وہاں ایک پروٹیسٹ ہے، لیکن وہاں کا پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ میں فرق ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ بھی ثواب ہے، ضرور جائیے، میں روک رہا نہیں، ضرور جائیے دنیا کو بتانے کے لیے. لیکن یہ جو ہمارے پاس بیداری نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اویئرنس نہیں ہے، ہم اس غفلت میں، اگنورنس میں کہ روزہ تباہ ہو جائے اور ہم بیٹھے ہوئے، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں. اب تک تو استغاثہ امام زمانہ، آپ یقین کریں سب سے بڑا پروٹیسٹ آپ کو کس کے سامنے کرنا ہے آج؟
اپنے امام کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. ہماری سے کیا ہے؟ ہماری آواز کون سنے گا؟ بچائے گا کون؟ آج روزے کو بچائے گا کون؟ صرف امام بچا سکتا، اللہ بچا سکتا. ڈاؤن ٹاؤن کا پروٹیسٹ میں ضرور جائیں، اپنی اسٹرینتھ بتائیں دنیا کو، میں اس کو روک رہا نہیں. لیکن آج کا جو پروٹیسٹ ہے شب قدر سے پہلے کا پروٹیسٹ ہے. کل میرا مولا آپ کو بولے اپنی دعائیں مانگنے تو میرے سامنے آ گیا، اتنا ظلم ہوا میری دادی کے روزے پہ، تم گھر میں بیٹھے رہے، جعفریہ میں کھانا کھا کے چلے گئے، ٹائم ہی نہیں ملا. اگر وہ شیعہ کیا ہے کہ اگر بی بی زینب کے لیے 20 منٹ نہیں دیکھ سکتا، 20 منٹس پے نہیں کر سکتے، 20 منٹس مانگ رہا میں آپ سے. I'm just asking 20 minutes. عورتوں سے بھی، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، بچوں سے، ایوری بڑی. بچوں کو بتانا آپ کا کام ہے. بچوں کو بولو کہ یہ استغاثہ ہم کیوں کر رہے، کہ اتنا بڑا ظلم بی بی کے روزے پہ ہوا. ایٹ لیسٹ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے، کہ اویئرنیس ہونا چاہیے کہ بی بی کے روزے پہ کیا ہوا. ایسا لبیک اتنی ہلکی ہلکی بولیں گے تو بھی مولا بھی نہیں سنتے. لبیک یا حسین، ایسا ایسے ٹھیک ہے یار، مولا کو بھی معلوم ہے آپ روزے سے ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. آج جو ہم استغاثہ کریں گے نماز کھانے کے بعد، ورنہ آواز ایسی نکلے گی پھر. اینڈ آئی ڈونٹ، میں نہیں چاہتا آج ایسی آواز نکلے کہ آپ کا ایک آنسو بی بی زینب کی بارگاہ تک پہنچ جائے، مولا علی راضی ہو جائے. ہم کل مولا کو کیا صورت بتائیں گے کہ مولا آپ کی بیٹی پہ ظلم ہوا. ہم تو بس ٹائم ہی نہیں تھا، کھانا کھا کے گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے. نہیں، آج نہیں جانا. آج کھانے کے بعد 15-20 منٹ، ناٹ مور دین 20، 2 رکعت نماز ہے حاجت کے امام سے، کہ ہماری حاجت یہ ہے کہ بی بی کا روزہ بچے. زیر سما باہر کھڑے رہ کے 15 منٹ کا عمل ہے، یا حجت القائم والا عمل، بس جسٹ 15 منٹس، ناٹ مور دین 15 منٹس. لیکن ایک چیز یاد رکھو، کل کی تقدیر آج بدل جائے. بی بی زینب سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نماز، ہمارا روزہ، سب اگر شریکت الحسین، حسین کی یہ مظلوم بہن راضی ہو جائے نا، اللہ بھی راضی، مولا بھی راضی، سب راضی. اگر یہ بھی ناراض ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. ہماری آزاداری، یہ جو آزاداری کا مولانا نے شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ نوے امام کا سینگ پڑھی کہ بی بی راضی گئے، رازق. کیوں راضی گئے؟ انہوں نے آزاداری کے رزق کو ہم کو دیا ہے. اس بی بی کا نام لو یار. آج کھانے کے بعد جلدی نہیں کرنا، کل ویکینڈ ہے نا آپ کا، 20 منٹ. لیکن بلیو می، یہ عمل کر کے، یہ استغاثہ کر کے، جب اپنے امام کے پاس کل جائیں گے نا شب قدر میں، پہلی شب قدر کو جب آپ لیں گے تو آپ کے پاس ایک کانفیڈنس ہوگا کہ میں نے اپنے بی بی کے لیے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کرا. کل اگر بی بی زینب ہاتھ اٹھا دے تو آپ کی تو مراد پوری ہوگی. اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے دوستو. اور شیعہ جو ہے وہ احسان فراموش نہیں ہوتا. زینب کا احسان ہے ہمارے اوپر. بس صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد پر. اتنی آہستہ صلوات، میں بھی روزے سے ہوں بھائی، آواز تو نکالو. اللہم صلی اللہ محمد. بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے. یہ بہترین رات کل آنے والی ہے. جو میں نے باتیں آپ کو کہیں وہ ریمائنڈر ہے دوستو. کوشش کرو کہ کل کی رات، آج کا احتجاج، آج کا یہ پروٹیسٹ، کل کی رات ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرا دے انشاءاللہ. جو رمضان کی برکتیں ہیں نا، جو حاصل ہونا ہے، جس کے لیے ہم آئے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بولوں یہاں پہ، اٹس ناٹ ایزی. جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا، صبح سے جاب کرتے، 16-17 آورز کا روزہ،
اتنی لمبی ڈرائیو. آپ لوگوں کا مقام تو مولا کے پاس بہت ہے یار, بہت بڑا. یہاں پہ اٹلانٹا میں, امریکہ میں جو لوگ روزہ رکھ رہے, یہ مذاق نہیں ہے. اٹس ناٹ ایزی. ہم گلف میں اتنے بڑے روزے نہیں ہیں. کویت میں اتنا بڑا روزہ نہیں ہے, دبئی میں اتنا بڑا روزہ نہیں ہے. یہاں کے لوگ اتنی لمبا روزہ یار, 5 بجے سے رات میں 9 بجے تک. وہاں میکسیمم 7 سوا 7 بجے کھل جاتا روزہ. یہاں 2 گھنٹے ایکسٹرا پلس آپ کی جاب. آپ لوگ مطلب امریکہ میں جو لوگ ہیں نا, وہ لوگ یہاں ہیں, اور یہاں امتحان ہے آپ کا. یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, آنکھ سے بچو, کان سے بچو. یہاں تو بہت مشکل ہے. آنکھ پہ کپڑا باندھ کے تو کوئی نہیں جا سکتا. جانا چاہتے ہیں؟ میں یوتھ کو پوچھتا ہے. ہاں, یہاں تو بہت مشکل ہے. گلف میں بہت آسان ہے. یہاں تو بہت مشکل ہے یار. یہاں پہ جو یوتھ بچا ہوا ہے نا, مولا سے لٹرلی آپ کو سلام کرتا ہے. بڑی بات ہے. مولا آپ کو اجر دے. یا تھوڑا سا پالش ہونا ہے. ہر یہاں کا لڑکا جو ہے ایک ڈائمنڈ ہے. جعفری سینٹر کیا, ہر سینٹر میں ڈائمنڈ ہے. لیکن اس ڈائمنڈ کے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ گئی, گرد آ گئی. مجلسوں کا کام ہے کہ وہ گرد کو ہٹا دے. میں کچھ نہیں کہتا. یہ 10 دن میں وہ ڈسٹ ہٹنے کے بعد جب آخری مجلس آئے, عید کا دن آئے, تو جعفری سینٹر کے پورے ڈائمنڈ جو ہے باہر آ جائے. کوہی نور اور بڑے بڑے ڈائمنڈ جو لگے ہوئے نا کوئن کے, آپ لوگ سب بڑے بڑے ڈائمنڈ سے یار کوہی نور ہے ماشاءاللہ. اس لیے کہ جو در اہل بیت سے وابستہ ہے وہ کوہی نور ہی ہوتا ہے. علی کے در سے وابستہ ہونے والا کوہی نور کی ویلیو کیا ہے؟ میسما بوزر کے ہم غلام ہیں یار. تو بس میرا وقت ہو گیا. مولا آواز رکھے. احتجاج کھانا کھانے کے بعد 7 کورس میل ہے. میل کھانے کے بعد بیٹھنا. سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ کھانا کھا لو. کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ we'll do something. 20 منٹس مجھے دے دیں. انشاءاللہ اپنے بیوی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. بہرحال پھر کل, اچھا کل کی مجلس رات میں ہوگی, کل 8 بجے نہیں ہوگی. کل انشاءاللہ کھانے کے بعد. کل تو بڑا ریلیکس ہو کے سنیں گے نا انشاءاللہ. تو بہرحال تو دوستوں, مجلس ہماری روزوں کی قبولیت ہے. ایسی قبولیت ہے کہ اگر ہم آج بی بی زینب کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کرتے وقت یہ ذہن میں ضرور یاد رکھنا کہ اس بی بی کے لیے ہم کر رہے کہ جو عاشورے سے لے کے 12 محرم تک 3 دن کے اندر اتنا بی بی ضعیف ہو گئی کہ گھر کی کنیز نے نہیں پہچانا بی بی کو 3 دن میں. آپ کو معلوم ہے کہ عاشورے کے دن 10 محرم کو صبح سے لے کے شام تک جب بھی کوئی شہید ہو کے لاشا خیمے میں آتا تھا نا, زینب غش کھا جاتی تھی, بے ہوش ہو جاتی. آپ کیا سمجھ رہے؟ قاسم کا پامال لاشا آیا, زینب بے ہوش ہو کے گر گئی. اون و محمد کی میتیں آئیں, بی بی بے ہوش ہو گئی. علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھا, بی بی غش کھا گئی. عباس کے شانے کٹے, زینب کے سر سے چادر نیچے گر گئی. علی اصغر کا مزار بنایا حسین نے, زینب تڑپ گئی. صبح سے غش کھا تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ بی بی کا, جس وقت حسین نے آ کے یہ کہا کہ بہن زینب خدا حافظ, بس اس کے بعد زینب عباس کی بہن بن گئی, علی کی بیٹی بن گئی. اب زینب کو غش نہیں آتا, بلکہ کبھی اس بچی کو سنبھالتی ہے, کبھی اس بی بی کو سنبھالتی ہے. عالم یہ کہ بی بی کا ایسا شیر دل بی بی ہو گئی تھی. 11 محرم کو سب کو سوار کیا, اور جب خود کی سواری کی باری آئی تو علی اکبر کو نہیں پکارا, حسین کو آواز نہیں دی, بلکہ نہر کی طرف پلٹ کے کہا عباس اٹھو بھیا, زینب کو سوار کرو. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. یہ روایت 12 محرم یا 13 محرم کی ہے. بس اسی میں مجلس کا ختم کروں. 2 منٹ کی روایت ہے کہ 3 دن کے اندر بی بی زینب کا کیا حال ہو گیا تھا
کیا حال ہو گیا تھا کہ گھر کا نوکر بیوی کو نہیں پہچان سکا. جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے کے قریب ایک ایسی بستی میں جا کے رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی جس نے زینب کی خدمت کی ہے. اس سے جا کے عورتوں نے کہا کہ بی بی چلو قیدی آئے تماشا کریں گے. اس نے کہا نہیں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، میں فاطمہ کی کنیز ہوں. بی بی نے منع کیا ہے کہ کبھی قیدی کا تماشا نہیں کرنا. لوگوں نہیں مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا اس کو حسین یاد آ گئے، زینب یاد آ گئی. گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ چند سر ہیں، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے 4 سال کی اور بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. یہ فاطمہ کی کنیز تھی. گھر گئی، جام میں پانی لیا، لا کے سکینہ کے سامنے رکھا، رکھ کے کہا بی بی یہ پانی پیو اور میرے لیے دعا کرو. تو زینب نے کہا کہ تیری دعا کیا ہے؟ سکینہ سے کہا ان سے پوچھو دعا کیا ہے. نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول سے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، اسیروں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، تم یتیم بھی ہو اسیر بھی ہو. تو سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تمہارا باپ مارا گیا ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. عزیزو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر اٹھایا، دیکھا پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میری زینب رہتی ہے، وہاں میرا حسین رہتا ہے. تو بی بی نے کہا اپنی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی. تو کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس عزیزو شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے. پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما. پروردگار میری بی بی کا واسطہ ہماری اس مجلس کو بخشش کا سہارا بنا دے. پروردگار میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما اور جنت البقیع جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا رہتا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار میری بیوی کا واسطہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے اللہ انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے امام کو سلامت رکھ اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل. پروردگار شب قدر کے جو رحمتوں کو تو نے رکھا ہے ہم اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کر کے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے کہ ہر مولا کے چاہنے والے کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جو ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے بھی آج افطاری کے لیے اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور آج اگر کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم